تو جمعے کے دن کے بارے میں پہلی اہم بات ہے کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے، برائیوں اور نافرمانیوں سے دور رہنا چاہیے۔ وقت کبھی کسی کے لیے ٹھہرا نہیں ہے، وقت نے گزر ہی جانا ہے، اس لیے مسلمان پر واجب ہے کہ وہ خیر اور نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرے اس دن میں جتنے اس کے لیے ممکن ہو۔ دوسری اہم بات ہے رسول اللہ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے کہ یہ نیک کاموں اور افضل اعمال میں سے الاحزاب کی آیت نمبر 56، مستدرک حاکم کی روایت والیوم 2 پیج 421، صحیح الجامع کی روایت 1208، ابن ماجہ 1637، نسائی 1375 سے پتا چلتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان درود بھیجتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری بات ہے فجر کی نماز میں سورہ السجدہ اور سورہ الدہر کی قرات کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 891، مسلم کی روایت 2035۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ چوتھی اہم بات ہے جمعہ کے دن خاص لباس پہننا چاہیے۔ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اس لیے اس دن میں صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 1086۔ پانچویں بات ہے جمعہ کے لیے غسل کرنا چاہیے، بخاری کی 877 اور مسلم کی 1951 سے پتا چلتا ہے۔ اس غسل میں بڑی حکمت ہے، اس میں دوسروں کو جسم کی بو کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی اور وہ فرشتے جو جمعے کے دن حاضر ہوتے ہیں انہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ غسل جمعہ ہر بالغ پر واجب ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 497، بخاری کی روایت ہے 858 اور مسلم کی 1957۔ چھٹی بات ہے جمعہ کے دن خوشبو لگانی چاہیے، بخاری کی روایت ہے 880 اور مسلم کی روایت ہے 1957 اور ترمذی کی روایت ہے 2787۔ ساتویں بات ہے جمعہ کے دن مسواک کرنا چاہیے، جیسے غسل کرنے سے جسم کی بو ختم ہو جاتی ہے، خوشبو لگانے سے جسم خوشبودار ہو جاتا ہے، ایسے ہی مسواک کرنے سے منہ کی بو دور ہوتی ہے، اس سے انسانوں اور فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جلدی جانا چاہیے، جلدی جانے کا اجر بڑا ہے، بخاری کی روایت ہے 881۔ اور نواں ادب ہے خطبہ سننے کے وقت خرید و فروخت بند کر دینی چاہیے، یہ مسلمان پر واجب ہے۔ الجمعہ کی آیت نمبر 9 سے ہمیں پتا چلتا ہے جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو خرید و فروخت بند کر کے مسجد پہنچیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو عین جمعے کے وقت خرید و فروخت میں مشغول رہتے ہیں اور جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ کتنے ہی ٹیکسی ڈرائیور اور مساجد کے ارد گرد حاضر رہنے والے جمعۃ المبارک کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ 10واں ادب ہے جمعہ کے دن اگر بہت زیادہ مشقت نہ ہو تو پیدل چلنا چاہیے، ابو داؤد کی روایت ہے 345، ترمذی کی روایت ہے 496۔ اس پیدل چلنے سے مراد جو ہے وہ کسی پارک میں جا کے واک کرنا نہیں ہے، اس سے مراد مسجد میں چل کے جانا چاہیے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے جن لوگوں کے گھر دور ہوں وہ گاڑی کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 11واں ادب ہے جامع مسجد میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور 12واں ہے مسجد میں داخلے کے آداب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ 13واں ادب ہے لوگوں کے سروں کو نہیں پھلانگنا چاہیے، ابو داؤد کی روایت 1118 سے پتا چلتا ہے۔ 14واں ادب ہے کسی دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، مسلم کی 5688 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے۔ 15واں ادب ہے دو لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے، ابن ماجہ کی روایت 1115 سے پتا چلتا ہے۔ 16واں ادب ہے جمعہ کے دن مسجد میں نماز سے پہلے حلقہ بنا کر درس کے لیے یا علم کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، ابو داؤد کی روایت ہے 1079 اور ابن ماجہ کی روایت ہے 1133۔ 17ویں بات ہے جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھنی چاہیے، مستدرک حاکم کی روایت ہے والیوم 2 پیج 368 اور بہقی کی روایت ہے والیوم 3 پیج 249، الترغیب والترہیب میں والیوم 1 پیج 736 پہ ہے۔
18वां अदब है हत्तुल मकदूर, इमाम के करीब बैठना चाहिए, इसका बहुत अजर है, लेकिन उसके लिए सफ़े नहीं फलांगनी चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत 1108 से पता चलता है। 19वां अदब है पहली सफ में बैठने की हिर्स होनी चाहिए, अबू दाऊद की रिवायत 664 से पता चलता है। 20वां अदब है लग़्व बातों और कलाम से इज्तिनाब करना चाहिए, अगरचे कम हो, बुखारी की रिवायत 934 और मुस्लिम की रिवायत 1965 से पता चलता है। 21वां अदब है मुख्तलिफ हरकातों सकनात और अबस कामों से गुरेज करना चाहिए, खुतबा सुनने के दौरान बिला जरूरत हरकत नहीं करनी चाहिए, मसलन उंगलियां चटखाना, ज़ाहिर है ये एक लग़्व हरकत है। इसी तरह से जैसे मर्द हैं तो पॉकेट में पड़ी हुई करेंसी की हिफाजत के लिए बार बार हाथ लगाते हैं तो नहीं लगाना चाहिए। मोबाइल से मैसेजेस करना, फोन सुनना, मोबाइल का होना ही असलन जो है ये ज्यादती की बात है, खास तौर पर जुमे के वक्त में, और अगर हो तो उसको ऑफ कर लेना चाहिए। तो मोबाइल अगर हो और उसकी तरफ देखते रहें, ऑफ ना करें, सब अबस काम है। 22वां अदब है इहतिबा करके गोट मार के नहीं बैठना चाहिए, तिरमिजी की रिवायत है 514, यानी जैसे चौकड़ी मार के बैठते हैं ऐसे नहीं बैठना चाहिए, दूसरों को तकलीफ होती है। 23वीं बात है ऊंघ आने पर जगह बदल लेनी चाहिए, अबू दाऊद की रिवायत 1119 से पता चलता है। और 24वीं बात है जुमा के बाद घर में 2 रकतें पढ़नी चाहिए, मुस्लिम की रिवायत 2040 से पता चलता है। और 25वां अदब है जुमा में मुतवातिर हाजिर रहना चाहिए, अबू दाऊद की रिवायत 1052 और तिरमिजी की 500 नंबर रिवायत से पता चलता है। 26वां अदब है जुमा के दिन कबूलियत की घड़ी में दुआएं करनी चाहिए, तिरमिजी की रिवायत 489 से पता चलता है। आपने इन आदाब में देखा होगा कि छोटी बड़ी कोई बात इतनी डीप ऑब्जर्वेशन है और इंसानों की तकलीफ का इतनी शिद्दत से एहसास कि कहीं किसी के तर्ज अमल की वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो। ये कितना प्यारा दीन है जिसमें किसी की इज्जत उसके माल की वजह से नहीं, किसी इंसान को दूसरे इंसान पर खामखा की तरजीह नहीं। इस दीन में किस तरह से हर एक को चांस दिया जाता है, सबके अंदर हिर्स हो पहली सफ में बैठने की, और फिर इसी तरह से करीब होके खुतबा सुनने की, और वक्त से पहले जाने की, और इसी तरह से किसी को न फलांगे, 2 लोगों के दरमियान ना बैठे। आम मजालिस में भी इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो जब आदाब सीखते हैं तो ये आदाब जिंदगी के लिए होते हैं, इन आदाब को मलूज़े खातिर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।